اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رب زدنی علما نافعا۔ اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وعقلا كاملا وفهما تاما۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين۔ یہ کتاب جو آج شروع کر رہے ہیں اس کا نام نور الایضاح ہے۔ یہ فقہ حنفی کی کتاب ہے اور اس کتاب کے مصنف ہیں علامہ ابو الاخلاص حسن بن عمار شرم بلالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ مصر کے علاقے کے رہنے والے ہیں اور بہت بڑے عالم دین ہیں۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ان کی کتاب نور الایضاح جو متن میں ہے یہ اتنی مقبول ہے کہ اکثر مدارس میں داخل نصاب ہے اور بہت اہم کتاب ہے۔ تو علامہ ابو الاخلاص حسن بن عمار شرم بلالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئے 994 ہجری میں، 994 ہجری میں، اور آپ کا وصال ہوا 1069 ہجری میں، 1069 ہجری میں۔ تو 994 سے 1069 تک کتنے سال ہوتے ہیں؟ 75 سال ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نور الایضاح کے مصنف جو کہ علامہ ابو الاخلاص حسن بن عمار شرم بلالی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے 75 سال کی زندگی عطا فرمائی۔ آپ نے یہ کتاب لکھی اور بھی کتابیں آپ نے لکھی، نور الایضاح کی شرح بھی کی، بڑی عظیم خدمات انجام دی، مگر یہ کتاب نہایت ہی مقبول ہے نور الایضاح۔ اس کتاب کے اندر آپ فقہ کے مسائل پڑھیں گے اور اگر محنت اور توجہ کے ساتھ پڑھیں تو آپ کے اندر مسائل کی سمجھ بھی انشاءاللہ پیدا ہوگی کہ کس طریقے سے مسائل کو سمجھنا ہے
عبارت کیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ اس کا حکم کیا ہے اور اس مسئلے کا درجہ کیا ہے. تو یہ کتاب فقہ حنفی میں ہے. فقہ تو علم فقہ میں یہ کتاب ہے، آپ پڑھنے جا رہے ہیں. اور جب کوئی بھی کتاب پڑھی جائے، کوئی بھی فن پڑھا جائے تو آپ کو اس کی تعریف معلوم ہونا چاہیے، اس کا موضوع معلوم ہونا چاہیے اور اس کی غرض و غایت بھی معلوم ہونا چاہیے. تو فقہ کی آپ اصطلاحی تعریف بھی جانیں، موضوع بھی جانیں اور غرض و غایت بھی جانیں. تو سب سے پہلے فقہ کی تعریف کی وضاحت کرتے ہیں. لفظ فقہ کا لغوی معنی ہوتا ہے سمجھنا، فقیہ ہونا. یہ باب سمع یسمع سے بھی آتا ہے، فقہ یفقہ، اور باب کرما یکرم سے بھی آتا ہے، فقہ یفقہ. کرما یکرم سے جب سمع سے آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے العلم بالشیء، کسی چیز کو جاننا، سمجھنا. اور جب یہ کرما یکرم سے آتا ہے، فقہ یفقہ، تو اس کا معنی ہوتا ہے علم میں غالب ہونا، فقیہ ہونا. تو یہ تو اس کے لغوی معنی تھے. اصطلاح میں کہتے ہیں، یعنی فقہ کی اصطلاحی تعریف ہے احکام شرعیہ فرعیہ کو ان کے ادلہ تفصیلیہ کے ساتھ یا ادلہ تفصیلیہ کے ذریعے جاننا. احکام شرعیہ فرعیہ کو ان کے ادلہ تفصیلیہ سے جاننا، یہ علم فقہ ہے. اس کو علم فقہ کہا جاتا ہے. یہ فقہ کی تعریف ہے. احکام شرعیہ فرعیہ کو ان کے ادلہ تفصیلیہ سے جاننا. کہیں آپ کو یہ بھی ملے گا احکام شرعیہ عملیہ کو، فرعیہ کی جگہ احکام شرعیہ عملیہ کو معنی دونوں کا ایک ہی ہے، فرعیہ کہیں یا عملیہ. احکام شرعیہ فرعیہ کو ان کے ادلہ تفصیلیہ کے ذریعے جاننا، یعنی جو شریعت کے احکام ہیں ہمارے عمل سے متعلق ہیں، ہم ان کو تفصیلی دلیلوں کے ذریعے جانیں کہ یہ کام کرنا جائز ہے، اس کی دلیل کیا ہے، کیوں جائز ہے. فلاں کام کرنا حرام ہے، حرام ہونے کی دلیل کیا ہے، کس وجہ سے حرام ہے. تو فقہ کی اصطلاحی تعریف ہوئی احکام شرعیہ فرعیہ کو ان کے ادلہ تفصیلیہ سے جاننا. علم فقہ کا موضوع کیا ہے؟ تو فقہاء کرام لکھتے ہیں فعل المکلف من حیث الحلال والحرام. مکلف کا فعل حلال اور حرام ہونے کی حیثیت سے. مکلف جو بھی بالغ ہو گیا، اگر کوئی عذر نہیں ہے تو وہ مکلف ہے. مکلف کا فعل کوئی بھی فعل ہو حلال اور حرام ہونے کی حیثیت سے، کہ جو بھی فعل ہے دیکھا جائے گا یہ حلال ہے یا حرام ہے. اسی سے بحث کی جاتی ہے. حلال ہے تو کس درجے کا ہے، یا فرض ہے یا سنت ہے یا واجب ہے یا مستحب ہے یا صرف اور صرف مباح اور حلال ہے. تو علم فقہ کا موضوع کیا ہے؟ مکلف کا فعل حلال اور حرام ہونے کی حیثیت سے، یا یوں کہیں مکلف کا فعل حلال یا حرام ہونے کی حیثیت سے. فقہ کی غرض و غایت کیا ہے، اس کی غرض کیا ہے، غایت کیا ہے، یعنی آپ کس لیے سیکھتے ہیں، کس لیے پڑھتے ہیں. تو فرمایا دونوں جہان میں نیک بختی حاصل کرنا، سعادت دارین، دونوں جہان میں نیک بختی حاصل کرنا. اسی لیے علم فقہ سیکھتے ہیں کہ عمل شریعت کی روشنی میں ہم کریں، دنیا میں بھی ہمیں بھلائی اور نیک بختی ملے
اور آخرت میں بھی بھلائی اور نیک بختی ملے۔ تو اس کی غرض و غایت ہے دونوں جہان میں نیک بختی اور بھلائی حاصل کرنا۔ تو یہ ہوئی اس فن کی تعریف، موضوع اور غرض و غایت۔ تو یہ صاحب نور العزا علامہ ابو الاخلاص حسن بن عمار شرمبرلالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ انہوں نے فقہ حنفی کے اندر یہ کتاب تحریر فرمائی جو بڑی اہم کتاب ہے۔ پھر فقہائے کرام کے بھی الگ الگ درجے ہوتے ہیں۔ یہ کچھ چیزیں مزید ہیں جو آج ہم آپ کے سامنے ذکر کیے دیتے ہیں، اس نیت کے ساتھ کہ جب کل آگے آپ یا کبھی آپ ان کا ذکر سنیں، یہ ذکر آئے تو آپ کو معلوم ہو کہ ہاں پہلے بھی بتایا گیا تھا، یہ آپ کو یاد آ جائے۔ تو جو فقہائے کرام ہیں جو قرآن و حدیث سے مسائل بیان کرتے ہیں، ان کے بھی درجے ہیں، کچھ بہت اعلیٰ درجے کے ہیں، پھر کچھ کا درجہ ان کے بعد ہے، کچھ وہ ہیں جو ان کے بعد ہیں، کچھ ان کے بعد ہیں، کچھ ان کے بعد ہیں، اسی طرح یہ سلسلہ چلتا ہے۔ اور فقہ حنفی کے سلسلے میں جو بڑی عظیم خدمات انجام دی، یوں تو ان خدمات کو انجام دینے والے بے شمار حضرات ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے محنتیں کی اور یہ فن ہم تک بڑا آسان کر کے، بالکل چھان کے پھٹک کے تیار کر کے پہنچایا۔ لیکن جو بڑی بڑی ہستیاں ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، علامہ حسکفی علیہ الرحمۃ والرضوان لکھتے ہیں کہ علماء تحریر فرماتے ہیں، علماء نے بیان فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، صحابی رسول ہیں، کبار صحابہ اکرام میں آپ کا شمار ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فقہ کی کھیتی کی، فقہ کی کھیتی لگائی، پودے لگائے، اور حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کھیتی کو سیراب کیا، پالا پوسا، اسے پانی دیا، اس کی خدمت کی۔ کس نے؟ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور پھر حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کھیتی کو کاٹا جب تیار ہو گئی، اس کھیتی کو کاٹا۔ کس نے کاٹا؟ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اور پھر حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کھیتی کو جو حضرت ابراہیم نخعی نے کاٹی تھی اس کو گاہا۔ گاہا مطلب یہ ہے جو کٹی ہوئی کھیتی تھی اس کو صاف کیا، اس میں سے اناج نکالا، دانے نکالے۔ کس نے نکالے؟ حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو امام اعظم ابو حنیفہ کے بھی استاذ ہیں۔ انہوں نے ان بالوں سے، بالیوں سے کیا نکالے؟ دانے نکالے، اناج نکالا۔ اور پھر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ والرضوان نے اس اناج کو، ان دانوں کو پیس کر آٹا بنایا۔ پیس کر کیا بنایا؟ آٹا بنایا۔ اور پھر حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آٹے کو گوندا، اس آٹے کو گوندا۔ اور پھر حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس گوندے ہوئے آٹے کی روٹیاں بنائیں۔ کیا بنائیں؟ روٹیاں بنائیں۔ اب ساری امت انہی روٹیوں کو کھا رہی ہے۔ تو بڑی خدمات ہیں ان حضرات کی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقہ کی کھیتی لگائی، پیڑ پودے لگائے، اور حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پالا پوسا، پانی دیا، اس کی دیکھ ریکھ کی، اور حضرت ابراہیم نخعی نے اس کھیتی کو جب تیار ہو گئی تو کاٹا۔ حضرت حماد نے کٹی ہوئی کھیتی سے اناج نکالا، دانے نکالے۔ پھر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ والرضوان نے ان دانوں کو، اناج کو پیسا، پیس کر آٹا بنایا، اور حضرت امام ابو یوسف نے اس آٹے کو گوندا، اور حضرت امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آٹے کی روٹی بنائی۔ اب سارے فقہا، مفتیان کرام، بڑے بڑے ان بنی ہوئی روٹیوں کو کھا رہے ہیں، تناول فرما رہے ہیں۔ تو یہ کتنے حضرات ہوئے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت علقمہ، حضرت ابراہیم نخعی، حضرت حماد، حضرت امام اعظم، حضرت امام ابو یوسف، حضرت امام محمد۔
تو ان حضرات کی بڑی عظیم خدمات ہیں، تو ہمیں انہیں یاد رکھنا چاہیے۔ پھر ہم نے جیسا کہ ابھی ذکر کیا تھا کہ فقہائے کرام کے درمیان بھی طبقے اور درجے ہیں، تو فقہائے کرام کے 7 طبقات بیان کیے جاتے ہیں فقہ میں۔ پہلا جو طبقہ ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے مجتہد مطلق، جیسے کہ امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی، حضرت امام مالک، حضرت امام احمد بن حنبل، یہ 4 مشہور ہیں، باقی ان کے علاوہ اور بھی، تو مجتہد مطلق ہیں یہ۔ پھر دوسرا درجہ آتا ہے مجتہد فی المذہب کا، جیسے کہ حضرت امام ابو یوسف، حضرت امام محمد وغیرہ، تو دوسرا درجہ کس کا ہے؟ مجتہد فی المذہب۔ اور تیسرا ہے مجتہد فی المسائل کا، مجتہد فی المسائل۔ چوتھا درجہ آتا ہے اصحاب تخریج کا، اصحاب تخریج کا، یہ اقوال کی وضاحت کرتے ہیں۔ اور پانچواں آتا ہے اصحاب ترجیح کا، اصحاب ترجیح کا، یہ کسی قول کو کسی اور قول پر ترجیح دیتے ہیں۔ اور چھٹا درجہ ہے اصحاب تمییز کا، اصحاب تمییز کا۔ اور 7واں درجہ ہے مقلد محض کا، مقلد محض کا۔ تو فقہائے کرام کے یہ 7 درجے ہوتے ہیں۔ پھر جو فقہی روایات ہیں، اقوال ہیں، ان کے بھی درجے ہوتے ہیں۔ آپ سنیں گے، کتاب کے اندر پڑھیں گے، آئے گا، کہا جاتا ہے کہ یہی ظاہر الروایہ ہے۔ تو بعض وہ اقوال ہوتے ہیں جو ظاہر الروایہ ہیں، یہ سب سے مضبوط ہوتے ہیں۔ یہ کون سے ہیں؟ یہ وہ اقوال ہیں جو امام اعظم ابو حنیفہ کے ہیں، حضرت امام ابو یوسف کے ہیں، حضرت امام محمد کے ہیں۔ یہ وہ اقوال ہیں جو حضرت امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 کتابوں کے اندر موجود ہیں، مبسوط، زیادات، سیر صغیر، سیر کبیر، جامع صغیر، جامع کبیر۔ ان 6 کتابوں میں حضرت امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان اقوال کو لکھا ہے، یہ ظاہر الروایہ کہلاتے ہیں، یہ بڑے مضبوط ہوتے ہیں، یہ جو بھی روایات ہوتی ہیں۔ پھر دوسرا درجہ آتا ہے نادر الروایہ کا، کس کا؟ نادر الروایہ۔ اور تیسرا درجہ آتا ہے جو اس کے بھی بعد ہے، وہ ہے فتاوی اور واقعات کا، کس کا؟ فتاوی اور واقعات کا۔ تو اس کے بھی 3 درجے ہوئے۔ باقی فقہ کی جو کتابیں ہیں ان کے بھی 3 درجے ہیں، ان کے بھی 3 درجے۔ پہلے درجے کی جو ہیں انہیں کہا جاتا ہے متون، کیا؟ متن کی جمع ہے متون، متن ہوتا ہے جو کتاب کا، یعنی اس میں متن لکھا گیا، زیادہ شرح نہیں کی گئی ہے۔ جیسے کہ ہدایہ کو بعض لوگوں نے شرح میں بھی شمار کیا ہے اور بعض حضرات نے متون میں شمار کیا ہے۔ تو ہدایہ جیسے کہ مختار ہے، قدوری ہے، یہ سب متن ہے۔ تو جو فقہ کی کتابیں ہیں ان کے بھی درجے کتنے ہیں؟ 3 درجے ہیں۔ پہلا جو ہے انہیں پہلے درجے میں کیا ہے؟ متون، یہ بھی متن کی کتاب ہے۔ جو نور الیضا آپ پڑھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ متون میں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا درجہ ہے شروح کا، شروح جمع ہے شرح کی، جو شروحات ہیں، جیسے کہ فتح القدیر کتاب ہے فقہ حنفی کی، علامہ ابن حمام کی بڑی عظیم کتاب ہے۔ بدائع الصنائع یہ بھی شرح ہے۔ تو دوسرا اور متعدد کتابیں ہیں۔ دوسرا درجہ آتا ہے شروع کا، اور پھر تیسرا درجہ آتا ہے یہاں بھی فتاوی کا، اس کا؟ فتاوی کا، جیسے کہ فتاوی قاضی خان، فتاوی بزازیہ، فتاوی ہندیہ، یہ ہندیہ جسے فتاوی عالمگیری کہتے ہیں۔ تو یہ 3 درجے ہوتے ہیں جو فقہ کی کتابیں ہیں ان کے۔ آئیے اب کتاب کی طرف آئیں۔ تو یہ جو چیزیں آپ کے سامنے ذکر کی گئیں، آپ ان کو محفوظ رکھیں گے تو انشاءاللہ بہت فوائد حاصل ہوں گے۔ یہ فقہ سے متعلق بڑی اہم اور خاص معلومات تھی جو ہم نے ذکر کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اللہ کے نام سے شروع
یہ ترجمہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، جو بڑا اہم ترجمہ، بڑا لائق و فائق ترجمہ اور سب سے افضل و بہتر ترجمہ ہے۔ بہت سے ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کیا شروع اللہ کے نام سے، کسی نے کہا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، تو جب لکھا شروع اللہ کے نام سے تو شروع کس سے ہوا؟ شروع سے ہوا، اللہ کے نام سے شروع کہاں ہوا؟ لیکن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اور کمال دیکھیں، آپ ترجمہ فرماتے ہیں اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد، اور درود و سلام نازل ہو ہمارے سردار محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، خاتم النبیین، جو خاتم النبیین ہیں، جو آخری نبی ہیں۔ اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جو کسی نبی کے آنے کو جائز و ممکن سمجھے وہ کافر ہے، بے ایمان ہے۔ وعلی آلہ الطاہرین، اور آپ کی پاکیزہ آل پر درود و سلام نازل ہو، عطف ہے ما قبل وصحابتہ اجمعین، اور آپ کے تمام صحابہ پر۔ تو یہاں تک یہ کچھ گفتگو ہوئی۔ اس کے بعد کتاب کو شروع کرتے ہوئے فرماتے ہیں قال العبد الفقیر الی مولاہ الغنی ابو الاخلاص حسن الوفاء الشرمبلال الحنفی۔ قال العبد الفقیر، قال صیغہ ماضی کا ہے لیکن ترجمہ آپ اس کا مضارع کا، حال کا کر سکتے ہیں۔ العبد الفقیر، عبد کا معنی بندہ، غلام، فقیر محتاج۔ الی مولاہ الغنی، مولا مراد ہے اس سے اللہ تعالیٰ، غنی بے نیاز، اپنے بے نیاز مولا کا محتاج بندہ۔ ترجمہ دیکھتے ہیں، ترجمہ ہو رہا ہے ساتھ ساتھ۔ اپنے بے نیاز مولا کا محتاج بندہ۔ وہ محتاج بندہ کون ہے؟ ابو الحسن، ابو الاخلاص حسن وفائی شرمبلالی حنفی کہتا ہے، اپنے بے نیاز مولا کا محتاج بندہ ابو الاخلاص حسن وفائی شرمبلالی حنفی کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ انہو التمس منی بعض الاخلاء، انہو التمس منی، بے شک مجھ سے التماس کی، گزارش کی، بعض الاخلاء، اخلاء خلیل کی جمع ہے، خلیل کا معنی دوست، بعض دوستوں نے مجھ سے گزارش کی۔ پہلے سمجھ لیں، ترجمہ کریں گے تو آسان ہو جائے گا۔ کہتے ہیں بعض دوستوں نے مجھ سے یہ گزارش کی کہ میں ایک ایسا مقدمہ لکھوں کہ عبادات کے سلسلے میں جو فقہی مسائل بڑی بڑی کتابوں میں پھیلے ہوئے الگ الگ لکھے ہوئے ہیں، ایک ایسا مقدمہ اور مختصر رسالہ لکھ دوں کہ جو الگ الگ بڑی بڑی کتابوں میں مسائل بکھرے ہوئے پھیلے ہوئے ہیں وہ سب میں جمع کر دوں ایک مقدمے کے اندر، ایک مختصر کتاب اور رسالے کے اندر۔ یہ مجھ سے بعض دوستوں نے گزارش کی تو میں نے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی، اور پھر اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے
میں نے ان کی اس گزارش کو قبول کر لیا اور پھر میں نے اپنا کام شروع کیا اور میں نے اس کام کو انجام دیا۔ کس طرح انجام دیا کہ بہت زیادہ میں نے طول نہیں دیا، لمبے کر کے مسائل بیان نہیں کیے، میں مختصر طریقے سے بیان کرتا چلا گیا۔ پھر آخر میں دعائیہ جملہ کہا انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے لوگوں کو نفع